وہ پہ دستا سی کہ میرا نام امرتپال سنگھ ہے تے میری بیوی دا نام شمع ہے تے اے مسلمان ہے تے بندے تھلے میسج کرن لگے سی بھئی یہ مسلمان کس طرح سکھ نال شادی نے کس طرح کر لئی بس انہیں آخیا کر لی تو کر لی تھوڑی دیر بندے میسج کرتے رہے پھر ایک بندے نے خیر تے تھلے میسج لکھیا بھائی اگر یہ مسلمان نے انہیں اسلام دا رول کیوں تروڑیا ہے اسلام جڑا ہے وہ تے سکھ نال شادی کرن دی اجازت نہیں دیندا نا تے پھر عورت بولی تے کہندی ہے آئی ڈونٹ بلیو ان اسلام آئی بلیو ان ہیومینٹی میں اسلام کی یقین نہیں رکھتی میں انسانیت اتنے ایمان رکھنی ہے تو میں کیا پھر سیدھی گل کر رہا میں فدو لائی لوگوں میں مسلمان ہاں سیدھی گل کر مطلب ہے کہ لوگ اس طرح بھی کئی باری دستے سجی نے تے مار دے کھبی نے یہ گل تمہیں دس کے تے میں پوچھنا یہ چاہنا تسی اج کل کدے چ بلیو رکھتے ہو ریکارڈنگ پہلے کر لینا میں بولوں ریکارڈنگ کر لینا ریکارڈنگ آن کر ایک منٹ ٹھہرو ملک صاحب ٹھہرو ایک منٹ ریکارڈنگ کر لوں گا میں چلو شروع جی سٹارٹ ہے کرو جی میرا بلیو قرآن مجید تے قرآن تو علاوہ کوئی کسی گل تے میرا بلیو نہیں ہے ہاں کوئی ایسی گل عامر نذیر صاحب کہندے کسی نبی رسول نالے وہ قرآن اس دی خود تصدیق کرتا ہے تے عامر نذیر صاحب دی بھی گل قابل قبول ہے تے نبی رسول دی گل بھی قابل قبول ہے لیکن جیڑی قرآن وچ نہیں ہے وہ دین وچ پا لی جائے یا کیتی جائے تے اس تو میں انکار کرنا میرے کو اللہ تعالیٰ نے اس تے سوال جواب نہیں کرنے میرے تو سوال جواب ایک کتاب قرآن نال کرنے میرے اتنا بلیو ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میں صرف اور صرف مسلمان ہوں بس ریکارڈنگ ہو گئی ہے دوبارہ کرو میں کہا کہ اے تہاڈی گل سن کے تے انہیں ایک سوال میرے ذہن چ آئے نے کہ سوالات دی بارش کر دیتی میرے لاشعور نے پہلا سوال ہے کہ قرآن چ تہاڈا بلیو کی ہے کہ یہ قرآن کی ہے کتھوں آیا ہے یہ کی اللہ دا کلام ہے ٹھیک ہے اللہ دی کتاب ہے اللہ دا نازل یہ کدے تے نازل ہویا تہانوں کنے دتا ہے تے ایک طرح تہاڈے تک پہنچیا ہے بڑا سوال نے ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਹਰਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਤਾਈ ਦੱਸੋ دیکھیے قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس میں جو کچھ ہے لکھا ہوا وہ سچ ہے جب آپ پریکٹیکل میں جاؤ جو قرآن رزلٹ دے رہا ہے وہی رزلٹ آئے گا قرآن کو اس لیے نہیں مانو تو یہ فلانا لے کے آیا تھا ڈھماکہ لے کے آیا تھا میرا معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں لے کے آیا تھا اس کے نام سے منسوب ہے تو یہ میں اس لیے مانتا ہوں بالکل بھی نہیں مانتا ہوں قرآن سچی کتاب ہے اس میں جو جو لکھا ہوا ہے سب سچ ہے پریکٹیکل کر کے دیکھ لو اگر کسی کو شک ہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے کسی کو شک ہے قرآن پر تو وہ قرآن کی کسی بھی آیت کو جا کے پریکٹیکل دیکھے رزلٹ وہی نکلے گا جو قرآن مجید بتا رہا ہے یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے یہ میرا معیار ہے اس کی سچائی کو یہ میرا سوال ہی نہیں تھا یہ میرا سوال ہی نہیں تھا عامر بھائی آپ کا سوال جو مرضی ہو ملک صاحب کا جواب یہی ہے جناب تسی آ گئے ہو ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت میرا آدمی مطلب ہے کہ میں نے یہ نہیں پوچھا سوال قرآن میں سچ لکھا ہو کہ جھوٹ لکھا ہو میں نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن کو آپ کیا مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں اور کیسے اس کا آنا آپ تک پہنچنا یہ تین سوال میں نے پوچھے ہیں ماشاءاللہ اس میں سے ایک سوال کا جواب یہ ہے جو آپ کو نہیں نظر آیا کیونکہ آپ علمی شخصیت ہو آپ ہمیشہ مخالفت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے ہو اور اپنے سوالوں کو مخالفت میں اپنے عقیدوں میں جا کے دیکھتے ہو میرا عقیدہ کیا کہتا ہے ان تینوں میں سے ایک آپ قرآن کو کیوں مانتے ہو کیا اس کا جواب یہ میں نے نہیں دیا آپ کو کوئی ہنس رہا ہے کوئی کہ آپ کی جتنی عقل ہے آپ نے اتنی بات کرنی ہے نا وہ مجھے معلوم ہے زمانے ہو گئے ہیں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ
تو جتنی آپ کے پاس عقل اور فہم ہے آپ نے اتنی یہ بات ٹھیک کرنی ہے، عامر صاحب۔ قرآن کو کیوں مانتے کا جواب آ گیا کہ قرآن کو ہاں اس لیے مانتے ہیں کہ ہن قرآن گل میں سارا کچھ کی سچ نے ہے۔ ہن کہو جڑا میں اگے گل کی تھی کہ میرا یہ سوال نہیں ہے، وہ میں نے بات واپس لے لی، بولے واپس لے لی طلت صاحب۔ ہاں ہن اچھا، تنو جڑے یہ کھاں 3 کھاں کھاں سوال میں نے کرن پوچھے والے نا۔ سن پتہ لگ گیا کھاں کھاں کھاں۔ اچھا اچھا، گل آگے پہ 2 گل سوال اور کیا ہے؟ کہ یہ قرآن آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ قرآن میرے تک کیسے پہنچا ہے، اس کا جواب دینا ہے؟ مطلب یہ آیا کہاں سے ہے قرآن؟ اب آپ کے نہیں پاس سوال کیا کلیئر سند کرے ہے؟ کیونکہ آپ کھاں کھاں کرنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے بندے۔ جیڑا کھاں کھاں کرے گا میں چک کے تھلے ماروں گا، نون تو بریک اوپر ہے۔ ہاں آپ پوچھے سوال۔ میں نے یہ سوال پوچھا لیں پیچھے سے تھوڑا سا اور پیچھے بتیاں تو بن کے آمنے ہیں۔ یہ پہلا تسا فرمایا کہ تہاڈا کسے فرقے نال تعلق نہیں، یعنی احمدیاں نال تعلق تہاڈا نہیں، احمدی نہیں، نو مور احمدیز۔ میرے نام کے ساتھ احمدی جدھر لکھا ہوا ہے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں لکیر، میں صرف اس کی جگہ میں نے مسلمان لکھ دیا۔ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، سب صفحے پھاڑ دیے، صرف ایک کاغذ پہ لکھا، نام یہ رہنے دیا۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا عامر کہ بھائی آپ ایک نے وہ منٹ دوبارہ مجھے پوچھ لیں تو میں ریکارڈنگ کرنی ہے۔ ہاں جی تسی احمدی کی کہندے ہو، لکھنا پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ ملک صاحب دوبارہ بولو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، ساری دنیا آج پہلی بار نہیں، میں تو گمتہ سوار کر چکا ہوں، آگے بھی کیتی ہے کہ میرا کسی فرقے کے ساتھ نام نہ لکھا جائے، میرا جہاں لکھا جائے صرف مسلمان لکھا جائے، ملک اوان، ملک تلت، مسلمان۔ مرزا صاحب نے تے فرقہ مرزا احمدیہ صاحب بنایا کو سی تسی نا۔ جا کے پوچھ لو، میں اپنی گل کرنی ہے، انہوں نے کرنی ہے۔ مرزا صاحب نے چھڈو، یعنی اے جڑی جماعت احمدیہ لگی پھردی ہے تے ٹک ٹاک دے تے انہاں نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں؟ پھر وہی بات آپ ہر طریقے سے الٹی طرف الٹے مطلب نکلوانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا کسی فرقے میں نام نہ لکھو، میں کسی فرقے جب احمدی کے میرے سامنے لکھو گا ملک احمدی، میں اس کو کاٹ دوں گا، اگے اس دی جائی مسلمان لکھ دوں گا۔ وہ ٹھیک ہے طلت صاحب، لیکن اگر مثال کے طور پر میں ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کا میرے ساتھ تو کوئی تعلق نہ ہوا۔ نہیں احمد دیکھیں تو میرا آپ مسلمان ہے سے، تو صرف آپ مسلمان ہے۔ میرے مخالفین ہونے کے باوجود میرا آپ سے بہت تعلق ہے۔ اللہ ہمارا ایک ہے، رسول ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، جو اسلام کی شرائط ہے وہ ہماری ایک ہے، تو میرا آپ سے بہت تعلق ہے۔ آپ نہ نبی مانو بھی ایک لیکن ہے، مجھے تو پتہ ہے نا میرا تعلق ہے۔ ملک صاحب نبی بھی ایک ہے۔ جی نبی ایک نہیں ہو سکتا، نبی تو آئیں گے، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ نہیں اے تہاڈے نال سٹیریل صاحب بیٹھے نے، انہاں نال بھی تہاڈا وہی رشتہ ہے جڑا میرے نال ہے۔ جو سچی بات کرے گا، جو میں مانتا ہوں، میرے نزدیک وہی سچ ہے جو میں مانتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حقیقی سچ ہے، میرے نزدیک وہ سچ ہے جو میں مان رہا ہوں۔ تو جو بھی میری بات کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ کرنا شروع ਕਰ ਦਿੰਦਾ۔ ਬਹੁਤ بالکل ਅੱਛੀ میں ਗੱਲ نے ਤੁਸੀਂ بالکل ਕੀਤੀ। یہی بات کی ہے۔ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਿੱਚ? کیڑے خیالات مثال کے طور پر؟ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ایسی ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ؟ یار ان میں کس طرح سوا دساں، ہوں میں 50 تو دس چکیا ہوں۔ دیکھیں عامر صاحب میری کوئی جماعت نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، ایک بات۔ دوسری عامر صاحب جو بات آپ فرماؤ گے میرے عقل میں وہ ہے، میرے ایمان میں ہے، تو میں عامر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں کہ عامر صاحب یہ گل ٹھیک ہے، میں سوڑے نال ہوں۔ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। جی ملک صاحب السلام علیکم سر۔ ماشاءاللہ چودھری صاحب بہت علمی شخصیت ہیں، شاید ان کے لیول کا تو میں نہیں ہوں، شاید ان کے جواب میں نہ دے پاؤں۔ نہیں نہیں ملک صاحب میں تے واسطہ پا کے ترلا پا کے سوال کرنے لگا۔
ہمیشہ تھوڑا ایک ہی سوال ہوتا ہے، میں یقین نہیں پھر نہیں بھی سر وہ سوال تھوڑا نہیں ایک ہی سوال ہوئے دیکھو گا۔ دیکھو ایک سوال ہے کہ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਮਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਰੀ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਟਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਫਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ کہ قرآن بھی لکھیا ہے فرقوں میں مت بٹو۔ کوئی بھی فرقے بھی جلے جاندہ ہے، میں اپنی گل کر رہا، میں یہ خود سمجھا ہوں کہ فرقے جانے تو اللہ نے منع کیتا ہے۔ صرف مسلمان ہی اللہ تعالیٰ دی تعلیم قرآن ہی پہ دسدا ہے، صرف مسلمان رہو بن کے سارے نبی رسول انہوں نے امتاں جے کچھ مرضی اپنے نام رکھ لین ہیں نا مسلمان ہی سن، تو میں ਦੇਖੋ مسلمان ہوں۔ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਮਦੀਆ ਫਿਰਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। دیکھیں مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنا جواب دینا ہے، نہ انہوں نے میرے ساتھ قبر میں آنا ہے، نہ میں نے ان کی قبر میں جانا ہے۔ ہر بندے نے اپنا حساب اللہ کو خود دینا ہے۔ انہوں نے کس پوائنٹ ویو سے فرمایا ہے انہوں نے اللہ کو بتانا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ مجھے کے اتنا پوائنٹ آف پتہ ویو ہے، سے آپ مجھے کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے غلط کیا ہے۔ اجازت تو دے دینا۔ نہیں صاحب، آپ یہ جواب سوال بڑا کرتے لمبا ہو رہے، میں جاتا ہے۔ کہوں تو جواب نہ دے، میں سوال ہی کرتا رہا ہوں۔ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ। بڑی مہربانی، بہت وڈا دل ہے ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ کرو ਤੇ۔ بڑا وڈا دل ہے تھوڑا، ٹائم دے دیں دو۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب جب میری قبر میں یا میرے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنے ہیں، وہاں کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، قطعاً نہیں آنا۔ میں نے اپنے جواب خود دینے ہیں۔ کوئی کیا کرتا رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا ہے، کسی کا کیا عقیدہ ہے، میرے ذمہ وہ نہیں ہے۔ میرے ذمے اپنے اعمال ہیں، اپنا عقیدہ ہے، اپنا ایمان ہے۔ تو میں نے قرآن میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو میں اس کو جس طریقے سے سمجھاؤں میں نے اسی طریقے سے لیا۔ مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، کوئی مار دے گا نکال دے گا، نکال دے ڈال دے مار دے، مجھے کوئی ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ جو میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا، تو میں نہیں بٹوں گا۔ نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا۔ میں ملک اپنے آپ کو صاحب مسلمان ٹھیک کہتا ہوں۔ سمجھ آ گئی سر۔ دیکھو مرزا صاحب دا تسی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، ایون نہ کہ مرزا صاحب نے احمدیہ فرقہ بنایا۔ اگر آپ کو اس کی تاریخ پتہ ہے تو سر پھر تسی ایک منٹ بریک لا لو، سانو گل کر لین دیو، یا تسی پہلو کر لو، اسی بعد چ کر لینے ہیں۔ مہربانی ہے، سانو امر بھائی نے 2 منٹ دیتے نے، تسی تونوں دین گے، تسی بھی کرو، کل تہاڈا بھی حق بندا ہے۔ ملک صاحب گل اس طرح، تسی مرزا صاحب دے ایک ایک لفظ نو سچ منتے ہو۔ جی بھائی تسی کہہ رہے ہو کہ قرآن حدیث تو جو میں سمجھیا فرقہ بازی جڑی ہے غلط ہے۔ ایک بھائی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں ایک فرقہ بنایا، وہ نام آمدیہ فرقہ ہے۔ یا تو سمجھو آکھو کہ بھائی مرزا صاحب دی یہ میرے نزدیک غلطی ہے، تے یا یہ آکھو کہ مرزا صاحب نے جو لکھیا مینوں وہ تو سمجھ آئی ہے، اس واسطے میں سچ مننا۔ وہ فرقہ نہیں انہاں بنایا، انہاں کچھ ہور بنایا۔ انہاں دا اس لین لکھن دا مقصد کی ہے جتھوں تسی سچ منتے ہو؟ کی تمہیں سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جو بات میں ابھی عرض کروں گا یہ شاید آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے، آپ نے پھر دورا کے یہی سوال کرنے ہیں، کیونکہ آپ علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ جی کوئی بھی نبی رسول کی بات جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی رسول آیا یا آئے گا جو احکامات الہی ہیں
ان کو ماننا ضروری ہے، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ ذاتی حیثیت سے وہ کیا بات کرتے ہیں، کیا مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں، میرے لیے کم از کم وہ حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان جی، کا احترام ضرور ہے، لیکن میرے لیے صرف اور صرف حجت ایک اللہ کا ایک کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو وہ بتائیں گے اس میں اللہ کا کلام ہونا ضروری ہے، وہ میرے لیے حجت ہے۔ جو اللہ کا کلام نہیں ہے میرے لیے حجت نہیں ہے۔ عقل مانے گی تو مان لوں گا، نہیں مانے گی تو انکار کر دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی آپ کا جو کلیم ہے، چلو میرا لاسٹ سوال ہے، پھر باقی دوست بھی انہوں نے سوال کوئی کرنا ہوگا۔ لاسٹ کویسچن ہے ملک صاحب، پھر آپ مجھے آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آئی ہے کہ مرزا صاحب کے جو بعض معروف باتیں ہیں ان کو آپ سچا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو کلیم کیا ہے کہ ان کا ایک ایک لکھا ہوا شوشہ بھی جو ہے، حرف بھی، وہ بھی میں سچ مانتا ہوں، اس سے آپ خود ہی مجھے لگتا ہے آپ خود ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کہہ رہے نہیں، میں جو معروف باتیں ہیں ان کو مانوں گا۔ جو مرزا صاحب نے فرقے والی بات لکھی ہے، چونکہ وہ مرزا صاحب کا ذاتی فعل ہے، تو پھر ہر شوشے پہ تو نا آپ کا یقین ہوا۔ پھر کہیں کہ مرزا صاحب کی آدھی میں باتیں مانتا ہوں، یا پھر تھوڑا سا مڑا لفظ ہے کہ میں آدھا آمدی رہ گیا ہوں، آدھا نہیں رہا، اس طرح کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مجھے آپ کی عقل کا معیار پتہ ہے، میں نے بات کرنے سے پہلے آپ کی عقل کی بات واضح رکھ دی تھی کہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی، اور وہی ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لو اللہ یہ تعالیٰ عمر بھائی نے گزر گئے تو اجازت میں نے آپ کے بارے میں نہیں بولا ہوں، اجازت دے دیں۔ میں نے جب یہ دو باتیں کی ہیں، دونوں کو ملا لو، کہ جو بات اللہ کا احکامات ہے، خواہ وہ قرآن ہے یا اعلام اور وحی ہے، اس پر میں اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح انہوں نے فرمایا، اور صرف ان کا نام لے کے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، سارے نبیوں کو جو اللہ نے ان سے کلام کیا، حکم دیا، جو ان پر کوئی کتاب یا کوئی ضعیفہ نازل ہوا، اس کو اسی طرح مانتا ہوں جو انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات وہ اپنے تئیں کہتے ہیں تو میرے لیے حجت نہیں ہے۔ پہلے آپ کو بتایا، یہ باتیں ایمان کی آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ آپ ایک عقیدے کو فالو کر رہے ہو اور ہمیشہ ہر سوال کا جواب اپنے عقیدے سے ملاتے ہو۔ جہاں عقیدہ کہتا نہیں میرا عقیدہ نہیں، تو آپ کہتے یہ جواب بھی غلط ہے۔ یہ باتیں آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی اور گزر گئی ہیں۔ تو میرا ایمان وہی ہے، مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اور سارے نبی و رسولوں کا، جو اللہ کے اعلام اور وحی ہوئی ہے یا اللہ کی کتاب میں موجود ہے، میرے لیے حروف آخر ہے وہ، اور حجت ہے۔ ذاتی حیثیت میں، ذاتی سوچ میں اگر کوئی انہوں نے بات کی ہے تو اس پر ایمان لانا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرا دماغ سمجھتا ہے یہ بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو غلط ہے۔ ایک شوشے کا کیا مطلب ہے؟ پھر تسی جا کے سوچو گے، کرنا، پھر سوان پتہ لگے گا، تھوڑا اپنی عقل کو کھولو گے تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی۔ ابھی آپ اس معیار پر نہیں آئے ہو، جب آپ اس معیار پر آئیں گے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ چلیں میں معافی چاہتا ہوں، مرزا صاحب کا یہ لکھنا کہ میرا فرقہ عام دیا ہے، میرے ماننے والے میں نے ایک فرقہ بنایا ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے تھے مرزا صاحب؟ دیکھیں، مرزا صاحب کیا کہنا چاہتے تھے یہ آپ ہی بتا سکتے ہو، کیونکہ آپ عقل والے۔ میں تو یا کہتا ہوں تو مرزا پہلے صاحب کر لے ویسے ہی بھائی، الٹی تو سیدھی کر لے، باتیں ایک بار کرتے تھے، تسلی آپ کر لے، بتائیں۔ ساری گلاں کر لے، پھر میں کرو۔ دوست کہہ رہے ہیں چوری صاحب بس بہت ہو گیا۔ جی عامر بھائی، ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 5। कोई सवाल नहीं साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, 5 मिनट ने, जल्दी जल्दी कह लो तो फिर जाना है। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫੱਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। अच्छा, ऐसे चौधरी साहब आप भी एक्स अहमदी हैं, आप मुझे बताएं मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है कि मैंने एक फ़िरका बनाया है जिसका नाम अहमदी है?
पहले मैं फिरका जदीदा का पेशवा हूं। हवाला दे सकते नहीं हैं। सुने ना, सुन तो ले पहले। उन्होंने कहाँ कहा है, बात क्या हुई थी 1900 में एक इंडिया में मर्दमशुमारी हो रही थी। उन्होंने ये मुतालबा किया था मिर्जा साहब से कि इस तरह नहीं, हम आपको मर्दमशुमारी में शामिल करेंगे जब तक, क्योंकि आपका अकीदा दूसरे मुसलमानों से डिफरेंट हो गया है, लिहाजा आप अपना एक अलहदा नाम बताएं ताकि हम उस नाम से आपकी मर्दमशुमारी में एंट्री करें आपकी जमात की। तब मिर्जा साहब ने ये कहा था कि मुझे ये कहा गया है, लिहाजा मैं अपने इस कल्ट का नाम जो है वो अहमदी रखता हूँ, नबी करीम के नाम की मुनासबत से, जो उनका दूसरा नाम है अहमद। ये बात हुई थी। इस बुनियाद पर अहमदिया फिरका जो है वो, आप उसको फिरका कह लें या जो कह लें, वो वजूद में आया था, ना कि मिर्जा साहब उसको वजूद में लाए थे। लाया गया था हफीज शेख साहब, जी। हफीज शेख साहब, सवाल ये नहीं था कि मिर्जा साहब ने क्यों फिरका बनाया, सवाल ये था कि क्या मिर्जा साहब ने नया फिरका बनाया नहीं बनाया, या नए फिरके का बनवाया ऐलान गया। किया? नहीं बनाया, बनवाया गया। भाई बनवाया गया। भाई मेरी बात सुने ना, चोरी की नहीं, करवाई गई। भाई बात तो एक ही है, नहीं की ऐसा या ना करवाई गई। सुने, बात सुने आमिर रजी साहब, आप अक्लमंद इंसान है, आपका अहमदियत पे मेरे से शायद ज्यादा ही नॉलेज है। आप मुझे बताएं, जब आपको गवर्नमेंट वहाँ की कहे, आपने हमें गवर्नमेंट के कहने पे गैर मुस्लिम तो कह दिया, वो बात आपको गवर्नमेंट की बड़ी पसंद आई है कि जी गवर्नमेंट ने इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर नहीं कर सर, दिया। गवर्नमेंट के कहने पे नहीं। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई नहीं अपना सर। अलहदा बताओ, हमें अपना बताओ। उन्होंने नहीं कहा सर, मिर्जा साहब आपका को। अकीदा मुसलमानों वाला नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट का नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट ने उस वक्त कहा था 1900 में, पाकिस्तान की सर गवर्नमेंट ने सारी नहीं। दुनिया के मुसलमानों ने कहा है कि आपका अकीदा मुसलमानों मैंने वाला आपको एक बात गवर्नमेंट पे ना बता दी blame है करें। आपको, और यही अच्छा, 1900 में तो बरतानिया की गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने जिनकी भी आपको कहा गवर्नमेंट कि थी, आपका मुसलमानों वाला जो कीदा। एक मिनट, हिंदुस्तान में जो भी गवर्नमेंट थी 1900 में, बरतानिया की, उन्होंने मिर्जा साहब को कहा कि आपका मुसलमानों वाला कीदा नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दूसरे मुसलमानों की निस्बत डिफरेंट है, ये नहीं कहा कि मुसलमानों वो ही वाला है ना भाई, मुसलमानों वाला नहीं है। ओ भाई, इस तरह तो अहले हदीस बरेलवियों का और उनका उनके भी साहब, different है एक दूसरे से। आमर साहब लफ्जा नाल ना खेडो। भाई किसी ने अहले हदीस को कहा है कि आपका मुसलमानों वाला कीदा नहीं है? आप लोगों ने खुद एक दूसरे हैं? को गैर मुस्लिम कहा हुआ है, ठोक के भाई कहा हुआ है। बात हम गवर्नमेंट की कर रहे हैं। मैं भी गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने आपको क्या कहा था? गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हजरत साहब से कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था, चाहे वो बरतानवी गवर्नमेंट थी, चाहे वो सिख गवर्नमेंट क्या थी, कहा था? क्या कहा था? कहा क्या ये कहा? था कि आप क्योंकि हजरत ईसा को और शुदा मानते हैं, दूसरे मुसलमान नहीं मानते हैं, लिहाजा आपको एक डिफरेंट अपनी पहचान बतानी होगी ताकि हम मर्दमशुमारी में एंट्री करें लो उसकी। जी हफीज अच्छा साहब, अच्छा, हफीज ईसा साहब अलैहिस्सलाम के आमिर भाई नहीं एक नहीं, मिनट। है फिल्म दी झूठ बोले, मैंने भी पता पे लगता है नहीं, कि आमिर फिल्म भाई दी एक झूठ मिनट। बोल रहे हो। अमन आमिर बोल रहे हैं। भाई एक सेकंड हफीज आमिर साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हवाला भेज हफीज दिया साहब, करूंगा। आजा वाला ना लब्या तो फिर जुर्माना भी देना पैना नाल। अच्छा चलो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। हफीज साहब हाँ ब्रेक देंगे। लो। हफीज ਇਹ साहब ਗੱਲ नहीं है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ। ऐसी गल है। सेकंड दे दियो 5 सेकंड हफीज दे साहब दियो ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, जुर्माना रख लो ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। हाँ जी आमिर भाई देखो ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। हाँ जी आमिर ਅੱਛਾ भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ सवाल है ਤਾਂ ਟਾਈਮ हफीज ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੋਈ साहब ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ। को। आमिर भाई एक सवाल है हफीज साहब बोलो, देखो जमात अहमदिया के नजदीक मिर्जा साहब नबी ने और मलक साहब होन कह रहे हैं कि अल्लाह का भी हुक्म है फिरकियां च ना बटो, ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਹ ਫਿਰਕਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਪਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਰਕ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਐਸਾ ਨਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ एक मिनट इजाजत दे दियो जनाब ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। थले मैसेज आ रहे हैं 10 चौधरी साहब इजाजत दे दियोगे 1 मिनट ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਾਟ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਿਓ ਵੜਿੰਗ ਵੜ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ओ भाई वो वायदा करना मत- है, लेकिन पे देखो आमिर साहब लफ्जों भाई, की बात उत्थे ही करो। नाल इकरार लफ्जों कीता है, की मैं बात अल्लाह करो। दा नबी रसूल ते उधर हाँ ही। आमिर साहब शोर पाना ने शोर इन्हां पाना दे नाल मुआहदा करन अपनी नहीं वास्ते- दर्द हो जाती है सुन नहीं, मेरी तुसी गल गलत सुनो नहीं करते हो ना। स्वान नबी दर्द दे जड़ी मतलब हो झूठ ना रही है लाओ। अपनी वारी ते दर्द करो। मेरी वारी गल अपना तो दर्द सही करो। करो ना, झूठ ना मारो, नबी दे नाम नहीं नाल मैं झूठ ना करना बोलो। मैं गलत कर रहा ना सुनो मैं गलत कर रहा मेरे थोड़ी जिंदे वारी में आएगी करो, क्योंकि मेरे मन तो यार बात आमिर साहब करेगा। बात करने देना ये हम लोग जाएं करो करो करो। नहीं चलिए हम आपकी सुनते हैं पूरी। जब आपकी बात पूरी हो जाए हम बोलते हैं तो कह रहे नहीं ये गलत है तू चुप हो जा। ऐसा ना करें ना। जब मुशरिकीन से मुआहदा हुआ तो उस मुआहदे में उनकी शर्त ये थी, जैसे ये कह रहे हैं अंग्रेज़ के कहने पर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के कहने पर वो जो पेपर लिखा गया था इसमें लिखा हुआ था मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उन्होंने कहा ये काटो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काट दो, इसके ऊपर सिर्फ नाम लिखो मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखा गया था। तो उस टाइम हुण तुसी मिलाओ ना ज़रा कि ये इंतज़ामी चलो ना, मामलात है या नहीं है। अमर भाई वो इमरान कालू आ गए जिया भाई ਨੂੰ ਮਾਰੋ। चलो ठीक है, फिर चलिए भट्टी साहब ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਣਾ ਏਡਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾਏ। ठीक हो। नहीं लेना भला साहब देना तुसी- वादा देना भी आएगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ।